ویلکم بیک ناظرین. بریک پہ جانے سے پہلے ہمارے ساتھ موجود تھیں مہم علی جن کا تعلق حیدرآباد سے تھا، اور اب حیدرآباد سے ہی ایک اور مقررہ جن کا نام ہے بشریٰ قریشی ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم بشریٰ. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ میں بالکل ٹھیک. آپ اور رمضان شریف کیسے جا رہے ہیں آپ کے؟ ماشاءاللہ بہت اچھے جا رہے ہیں. برکتوں والا مہینہ ہے تو برکتیں آئے. بالکل. تیاری کیسی ہے آپ کی؟ اللہ کا شکر اچھی ہے، بس اللہ خیر کرے گا. اور رولز وغیرہ پتہ ہیں سب کو آپ کو؟ بالکل، آپ نے اسٹارٹ میں بتائے تھے. بالکل بے شک. تو بشریٰ قریشی آپ کا ٹائم سٹارٹ ہوتا ہے اب. انسانوں کے بنائے تمام خداؤں کی منکر ہوں صدر علی وقار کہ خدا تعالیٰ نے صرف ایک نہیں بلکہ کئی جہان بنائے، اور ان جہانوں میں سے ہمیں زمین پر امت مسلمہ میں شامل کر کے اپنی نعمت سے نوازا، اور پھر اپنی بے شمار نعمتیں اور برکتیں نازل کرنے کے لیے ہمیں رمضان کا مہینہ عطا کیا. یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں ایک ایک نیکی کا ثواب 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے. ایسا مہینہ کہ جس کی ہر شب و روز میں روزے داروں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ ہر روزے دار کی دعا پر آمین کہو، کہ بے شک رمضان دعاؤں کی قبولیت کا مہینہ ہے، کیونکہ صدر علی وقار دعا اور روزے کا آپس میں گہرا تعلق ہے، اور اسی تعلق کی وجہ سے روزوں کے احکامات کے عین درمیان میں دعا کا مضمون بیان کیا گیا ہے. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 117 میں ارشاد ہوا کہ اے پیغمبر، جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھا کریں تو آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میں ان کے اتنا قریب ہوں کہ جب کوئی مجھے پکارتا ہے تو میں پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کو بخشی گئی شان کے حوالے سے ارشاد فرمایا کہ روزے دار کی دعا رد نہیں کی جاتی. اور علی وقار ایک اور حدیث مبارکہ میں ارشاد ہوا کہ اللہ کے لیے رمضان کے ہر دن اور ہر رات میں بے شمار لوگ جہنم سے آزاد کیے جاتے ہیں، اور ہر بندے کی دعا قبول ہوتی ہے. تو یہ بات واضح ہوئی کہ رمضان دعاؤں کی قبولیت کا مہینہ ہے. جناب والا، یہ وہی مہینہ ہے کہ جس میں بحر ظلمات میں ڈوبتی ہوئی ملت کے ظاہر سے ٹکراتی ہوئی کہ ماؤں کی دعائیں قبول ہوئیں، شہیدوں کا لہو رنگ لایا، لہلاتے کھیت اور لہراتے سبز ہلالی پرچم کے ساتھ آزادی کا خواب شرمندہ تعبیر ہوا کہ ہاں، رمضان دعاؤں کی قبولیت کا مہینہ ہے. معزز سامعین، رمضان وہ مبارک مہینہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں لیلۃ القدر جیسی عظیم اور برکتوں والی رات سے نوازا، کہ جب جبریل امین آسمانوں سے زمین پر اترتے ہیں اور ہر شخص کی دعا پر آمین کہتے ہیں، تو دوسری جانب وقت افطار لذیذ پکوان سے سجے دسترخوان پر بیٹھے بھوک و پیاس کی شدت برداشت کیے ہوئے روزے دار کی دعا سے ٹکراتی ہے اور صدا آتی ہے کہ کن ہو جا، کہ ہاں، رمضان دعاؤں کی قبولیت کا مہینہ ہے. اہل ایمان، رمضان ہماری خیر خواہی کا مہینہ ہے، تو افطار کی ساعتوں میں جب دعائیں رد نہیں ہوتی تو خود کو گفتگو میں مشغول نہ کرو، بلکہ اپنے لیے اور تمام امت مسلمہ کے لیے بھلائی مانگو، کیونکہ دعا مومن کا ہتھیار ہے. کہ عقل والے وہی ہیں جو اپنے آپ کو خدا کی رضا میں ڈھونڈیں، اور مومن وہی ہیں جو رمضان کی دعاؤں میں خدا کی رضا کو ڈھونڈیں. آپ کی سماعتوں کا بہت بہت شکریہ. ویری گڈ. یہ تھیں بشریٰ قریشی جن کا تعلق تھا حیدرآباد سے، اور بشریٰ قریشی بہت ہی خوبصورت انداز میں لب کشائی کر رہی تھیں. اب اس سے پہلے کہ میں ججز کی رائے لوں، میں اپنے ایوان میں سے تیسرے مقرر جن کا نام ہے محمد ولید خان، آپ کو دعوت دوں گا کہ آپ آئیں اور اپنی تقریر کا آغاز کریں. محمد ولید خان. جی محمد ولید خان، السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ جی بالکل ٹھیک. اچھا یہ بتائیے کہ آپ کی عمر کتنی ہے اور آپ کس کلاس میں پڑھتے ہیں؟ میری عمر 14+ ہے اور میں 9 کلاس میں. 9 کلاس میں؟ آپ لگتے نہیں ہیں 9 کلاس میں. اچھا یہ بتائیں تیاری کیسی ہے آپ کی؟ تیاری تو ٹھیک ہی ہے، بس باقی اللہ پہ. اچھا آپ تیار ہیں؟ رولز پتہ ہیں آپ کو؟ جی رولز پتہ. تو محمد ولید خان آپ کا ٹائم سٹارٹ ہوتا ہے اب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب صدر اور معزز سامعین، السلام علیکم. آج جس موضوع پہ میں اپنے خیالات کا اظہار کرنے جا رہا ہوں وہ ہے رمضان اور دعاؤں کی قبولیت. رمضان جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کا مہینہ ہے، نہایت ہی بابرکت اور افضل مہینہ ہے. اس مہینے کے جو کام یعنی روزہ و تراویح نہایت ہی اہتمام سے کرنے کے بعد ہر وقت کثرت سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ رمضان آ گیا، اس میں اللہ تعالیٰ تمہاری طرف متوجہ ہو جاتے ہیں اور اپنی رحمت خاص نازل فرماتے ہیں، خطاؤں کو معاف کرتے ہیں
اور دعاؤں کو قبول کرتے ہیں اور تنافس سے تمہارے جائزہ لیتے ہیں اور ملائکہ سے فخر کرتے ہیں، بس تم اللہ کو اپنی نیکی دکھلاؤ۔ معزز سامعین، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان المبارک کے روز اللہ تعالیٰ کے ہاں سے ہر جہنمی کو آزاد کیا جاتا ہے اور ہر مسلمان کے لیے ہر روز ایک نہ ایک دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ رمضان المبارک میں اللہ کو یاد کرنے والا شخص بخشایا ہے اور اللہ سے مانگنے والا کبھی نامراد نہیں رہتا۔ معزز سامعین، رمضان میں دعاؤں کی قبولیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ 3 لوگوں کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی، ایک عادل بادشاہ کی دعا، دوسری مظلوم کی دعا اور تیسری روزے دار کے افطار کے وقت مانگی ہوئی دعا۔ معزز سامعین، جیسے ہی رمضان کا آغاز ہوتا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عبادات میں اضافہ ہو جاتا، دعاؤں میں عاجزی آ جاتی اور خوف غالب ہو جاتا۔ اللہ تعالیٰ رمضان المبارک میں عرش اٹھانے والے فرشتوں کو حکم دے دیتا ہے کہ وہ اپنا کام اپنی عبادتیں چھوڑ دے اور روزے داروں کی دعاؤں پر آمین کہا کرے۔ شکریہ۔ ویری گڈ۔ یہ تھے محمد ولید خان، جو کہ اپنے ٹائم کو تھوڑا اور یوٹیلائز کر سکتے تھے۔ ابھی آپ کے پاس آلموسٹ 35+ سیکنڈز موجود تھے۔ خیر، یہ تھے محمد ولید خان، اور ان کے بعد جن ننھی مقررہ کو میں آپ کے سامنے دعوت خطاب دے رہا ہوں، ان کا نام ہے صالحہ منیر۔ صالحہ، بسم اللہ کیجئے، آ جائیے۔ نہیں، پیپر آپ لے کے نہیں جا سکتی۔ جی صالحہ، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہے۔ کچھ کنفیوز لگ رہی ہیں آپ مجھے آج۔ چلیں، آپ کی تیاری ہے تقریر کی؟ جی۔ ٹائم آپ کا سٹارٹ کر دیں۔ اتنی کنفیوز کیوں ہیں آپ؟ ریلیکس ہو جائیں بالکل۔ صالحہ، آپ کا ٹائم سٹارٹ ہوتا ہے اب۔ جناب سرد اور عزیز ساتھیوں، السلام علیکم۔ میری تقریر کا موضوع رمضان اور دعاؤں کی قبولیت۔ جناب سرد، رمضان سب مہینوں سے افضل مہینہ ہے، جس میں ہم روزے رکھتے ہیں، عبادت کرتے ہیں اور بے شمار دعائیں مانگتے ہیں۔ یہ دعاؤں کی قبولیت کا مہینہ ہے۔ جناب سرد، ان دعاؤں کی قبولیت کے مہینے میں 3 عشرے ہیں۔ پہلا رحمت کا، دوسرا برکت کا، تیسرا دوزخ کی آگ کی نجات کا۔ پہلا عشرہ ویری گڈ، شاباش شاباش۔ پہلا عشرہ روزے دار رحمت۔ اچھا کر رہی ہیں آپ، بہت اچھا کر رہی ہیں۔ ٹائم چل رہا ہے ابھی، آپ کا ٹائم ہے آپ کے پاس، سوچئے۔ پہلا اسکپ کر دیں، جو آگے یاد آ رہا ہے وہ بات کر لیں۔ پہلا عشرہ رحمت، دوسرا عشرہ برکت، تیسرا عشرہ دوزخ کی آگ سے نجات۔ پہلے عشرے میں روزے دار رحمتیں حاصل کرتے ہیں، دوسرے عشرے میں برکتیں، اور تیسرے عشرے میں برکتیں اور اللہ تعالیٰ سے مغفرت مانگنے کی دعا کرتے ہیں۔ صدر محترم، پہلا عشرہ جو آخری، شاباش شاباش، 1 منٹ ہے ابھی آپ کے پاس۔ پہلا عشرہ جو پہلا عشرہ جمعہ جو آخری، پہلا عشرہ جمعہ جو ویری گڈ، شاباش شاباش۔ آخری پڑھی۔ کچھ یاد آتا ہے تو کچھ کہہ سکتی ہیں، ابھی آپ کے پاس 30 سیکنڈ ہیں، 30 سیکنڈ ابھی آپ کے پاس ہیں۔ آخری کا شعر پڑھ لوں؟ جی، کچھ بھی پڑھ لیجئے۔ میں اپنی تقریر کا اختتام ان اشعار سے کرتی ہوں۔ قلب عاشق ہے اب پیارا پیارا، پارا پارا، قلب عاشق ہے اب پارا پارا،
رمضان وداع الوداع الوداع. ٹھیک ہے جی، ویری گڈ. یہ تھیں صالحہ منیر جن کا ٹاپک تھا رمضان اور دعاؤں کی قبولیت. تھوڑا کنفیوز ہو گئیں لیکن کوئی بات نہیں، یہاں تک آنا ہی بڑی بات ہے. اور آخر میں جو شعر آپ نے کہا، قلب عاشق ہوا پارا پارا، الوداع الوداع ماہ رمضان، الوداع. تو خیر تھینک یو سو مچ. آ جائیے صالحہ. یہاں تک آنا ہی ناظرین بہت بڑی بات ہوتی ہے، اور یہاں پر آ کے 3 منٹ تک کھڑے رہنا ہی بہت بڑی بات ہوتی ہے. اس سے پہلے کہ ججز کی ہم رائے لیں ان بچوں کے بارے میں، پروگرام میں وقت ہوا ہے ایک اور مختصر سے وقفے کا. بریک سے واپس آئیں گے، ججز کی رائے لیں گے، رزلٹ جانیں گے کہ آج وہ 2 کون سے خوش نصیب ہیں جنہوں نے کوارٹر فائنلز میں کوالیفائی کیا ہے. لیکن یہ سب ایک بریک کے بعد. دیکھتے رہیے خطیب مستقبل کے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.